الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اپنی حاجتوں کا اخفاء یعنی اپنی حاجتوں کو پوشیدہ رکھنا بڑی اہم چیز ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، آمین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آتی اور اس نے اس کو بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی یہ حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلد ہی موت دے کر اگر اس کی موت کا مقرر وقت آ گیا ہو، یا کچھ تاخیر سے خوشحال کر دے. سنن ابی داود معارف الحدیث. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ حضرت کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر اس کو لے لو اور اپنی ملکیت بنا لو، پھر چاہو تو صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو، اور اپنا یہ اصول بنا لو کہ جب کوئی مال تمہیں اس طرح ملے کہ نہ تو تم نے اس کے لیے سوال کیا ہو اور نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور طمع ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو. صحیح بخاری و مسلم معارف الحدیث. ہمارے مشائخ کا اسی پر عمل ہے. ان کے دلوں میں کوئی چاہت نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتی، کوئی خواہش کا ادنا سا دور دور تک شمع بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ عطایا، ہدایا، بخششیں بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو پھر اس کو لے کر کے وہ لوگ بھی آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے اکابر کا جو اتباع سنت میں ضرب المثل ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے، آمین. صدقہ کی حقیقت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینی بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی ایک صدقہ ہے. ترمذی شریف ترجمان السنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے. تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے انہی کو دے. عیال کون ہیں؟
تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب تر ہو، پھر بعد اس کے قریب تر ہو۔ معارف الحدیث، طبرانی، مسلم و بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد نے جو اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر، اپنے اہل اور اپنے ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا، وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ طبرانی معارف الحدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں ہیں، یہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کا کفیل ہے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب کی گئی۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اگر 2 ہی لڑکیاں ہوں؟ فرمایا، گو 2 ہی ہوں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک لڑکی کے لیے سوال کیا جاتا تو ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے۔ طبرانی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ احمد، بزار، طبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم، معارف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی میں سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ سنن ابی داؤد، معارف الحدیث۔ آج عموماً اپنے لوگوں پر خرچ کرنے میں کرکسر سے، بخل سے، کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے اور دوسروں پر خرچ کرنے میں بہت کشادہ دل اور وسیع دل انسان بن جاتا ہے۔ شریعت کے منشا کے یہ خلاف ہے، جیسا کہ ان احادیث سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تو جس نے اللہ اکبر کہا، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ ترجمان السنہ، ادب المفرد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو بے کس اور حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ بخاری۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ ترمذی، سیرت النبی۔ ایصال ثواب صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی ہے،
تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ سیئات اور مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ تہذیب الآثار لابن جریر معارف الحدیث۔ اور حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ چاشت کی 4 رکعت نماز یہ بھی جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔